سامعین، امبر آپ کی ہوسٹر آپ کی پسندیدہ شو ہیلتھ فار ایوری ون میں سامعین خبروں کے وقفے کے بعد دوبارہ سے شو کا سامعین آج کا ہمارا شو جینکس فارما اور پاکستان انڈوکرائن سوسائٹی کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے. جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہم نے کل پہلا شو اس سیریز کا کیا تھا کہ حج اور ڈائبٹیز، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویک سے ہی بہت ساری فلائٹس حج کے لیے بھی جانا شروع ہو جائیں گی. اور اس وقت مجھے پتہ ہے تمام جو بھی عارضین حج ہیں اس وقت ان کی ٹریننگ بھی چل رہی ہوتی ہے کہ ان کو کیسے حج کرنا ہے، کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے. تو آئی تھنک دس از ویری امپورٹنٹ ٹائم کہ ہم یہ جان سکیں کہ اگر آپ کو کوئی بھی مرض ہے، ٹھیک ہے، ویسے تو ہم آج ڈائبٹیز پہ بات کریں گے، لیکن اگر آپ کو ڈائبٹیز کے علاوہ بھی اگر کوئی ایسا مرض ہے جس آپ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر سے اس کے بارے میں سمجھنا ضروری ہے کہ وہاں پر کیا احتیاطی تدابیر لی جائیں کہ آپ کے حج کے تمام ارکان کو اچھے سے پورا کر سکیں. سامعین، آج ہم ڈائبٹیز اور حج پہ بات کریں گے اور بہت ہی ایک اہم ٹاپک ہے. اس پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ڈاکٹر ذاکر علوی موجود ہیں، کنسلٹنٹ انڈوکرینالوجسٹ فرام ساؤتھ سٹی ہاسپٹل، اور بھی مختلف ہاسپٹلس میں ڈاکٹر صاحب کلینک کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے. تھینک یو فار ہیونگ می. ویلکم شو ہیلتھ فار ایوری ون. اچھا ڈاکٹر صاحب، حج آنے والے بہت سارے لوگ اس وقت ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ 30 سے 40 لاکھ لوگ پوری دنیا سے حج کرنے وہاں پہنچیں گے. اور میں چاہوں گی یہ شو ملک سے، یہاں پاکستان سے باہر بھی لوگ سن رہے ہیں، تو ہم اگر اوور آل بات کریں تو ڈائبٹیز کہتے ہیں کہ جی تقریباً 20 to 30% آف دا جو حاجی ہمارا وہ اس وقت جو جا رہے ہیں وہ ڈائبٹیز کا شکار ہیں. پرسنٹیج آئی جسٹ وانٹ ٹو نو کہ اس سفر پہ جانے سے پہلے کیا چیزیں ضروری ہے اسپیشلی شوگر کے مریض کے لیے؟ دیکھیں، خاص طور پہ جب ڈائبٹیز کے حوالے سے، یا جیسے آپ نے کہا کسی بھی کرونک النس کے بارے میں، لیکن ڈائبٹیز کے حوالے سے سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے پلاننگ. اینڈ یہ بہت ضروری ہے کہ ہر مریض ڈائبٹیز کا اور حج پہ جانے کا پلان کر رہا ہو، جب پلان کر رہا ہو کم از کم حج سے 3 مہینے 4 مہینے پہلے اپنے معالج سے ضرور ملاقات کریں، ڈاکٹر سے ملاقات کریں، تاکہ سب سے پہلا جو کام ہوتا ہے وہ ڈاکٹر آپ کی اسیس کرتا ہے کہ آپ کی اس کے چیک اپ سے وہ کیا اندازہ لگاتا ہے کہ آپ کا حج کے لیے کتنا موضوع ہے آپ کے لیے یا نہیں ہے، یا آپ کے لیے کوئی خطرے ہیں حج کے لیے نہیں ہے. تو ایک خاص چیک لسٹ ہوتی ہے، ڈاکٹر اس کے تھرو جاتے ہیں، 4-5 پیرامیٹرز دیکھے جاتے ہیں کہ آپ کے شوگر کا کنٹرول کیسا ہے، پیچیدگیاں ہیں، پیچیدگیوں کے خطرے کتنے ہیں، ڈیلی لیونگ کی ایکٹیویٹیز آپ کی کیسی ہیں، یہ سب چیزیں، اور کس قسم کا ادویات استعمال ہو رہی ہیں آپ کے ڈائبٹیز کے علاج کے لیے، فالو اپ کیسا رہا ہے. اس کو دیکھتے ہوئے 4-5 کیٹیگریز بنائی جاتی ہیں ایسیس کر کے رسک کی. تو ایک وہ شخص ہوتا ہے جس کی ہر چیز لو رسک ہوتی ہے اور ہم کہتے ہیں تمہارے لیے حج کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جاؤ حج کر لو آرام سے اپنے جو انسٹرکشن دیتے ہیں اس کے ساتھ. اینڈ دوسرے ایکسٹریم پہ ایک وہ شخص ہے جس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ تمہارے لیے حج جو ہے وہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے، اینڈ ہم آپ کو ریکمینڈ کریں گے اس دفعہ حج پہ آپ نہ جائیں، اینڈ اپنے اوور آل کنڈیشن شاید بہتر کر کے اگلے سال پلان کر لیں. تو ایسا بھی ہوتا ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جس کے لیے ہم کہتے ہیں آپ حج پہلے پلان نہ کریں، نہ جائیں، یا بہتر ہے نہ جائیں. اور ایسے شخص بھی جب وہ کہتا ہے نہیں میں تو جاؤں گا، تو پھر ہمارا جاب یہ بن جاتا ہے ایز اے فزیشین کہ ہم اس کو وہ طریقے بتائیں جس سے وہ بہتر طریقے سے اور سیفلی حج کر سکتا ہے، یا جتنی سیفٹی دی جا سکتی ہے. ایسے مریض جن کے لیے حج ہائی رسک ہوتا ہے ان کے لیے بہت سارے مسائل وہاں پہ جا کے پیدا ہو جاتے ہیں. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی پیچیدگیوں پہ ہم تھوڑی دیر میں بات کریں گے. میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ حج کے پہ جو مریض جا رہا ہے، شوگر کا مریض، تو حج سے 2-3 رمضان کے فوراً بعد سے کیا ایسی ایکٹیویٹیز ہے جو اس کو کرنا شروع کر دینا چاہیے، اس کو پتہ اس کو حج پہ جانا ہے، تو کیا چند باتیں ہیں جو وہ کرنا شروع کر دیں؟ 2-3 ایسپیکٹس ہوتے ہیں. ایک تو ایسپیکٹ ہم نے کہا اسیسمنٹ کا کہ آپ کے ڈائبٹیز کا اسٹیٹس ڈاکٹر، مریض خود کیا کرے گا. سب سے پہلے تو اس کو، اسپیشلی ہمارے یہاں جنرلی ہم لوگ کافی آرام پسند زندگی گزارتے ہیں، فزیکلی ایکٹیو نہیں ہوتے، اور حج پہ اچانک بہت زیادہ ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے، اینڈ یہی ون آف دا بگیسٹ ایشوز آ جاتا ہے. تو آپ کو یہ چاہیے کہ میں تو کہوں گا اگر نازا ہے تو رمضان سے پہلے سے، لیکن رمضان کے بعد سے روزانہ چہل قدمی، تیز تیز واک کرنا، اس کی عادت ڈالی جائے. اوبیسلی اس سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مل چکے ہوں گے، ہدایت سارے لے چکے ہوں گے، اینڈ گریجولی اسٹارٹ کریں. اچانک
بے تحاشا نہ چلنے لگے. اگر آپ عادی نہیں ہیں تو گریجولی اسٹارٹ کریں, 10 منٹ دن میں 2 دفعہ کر لیا, پھر بعد میں ٹائم بڑھاتے جائیں, کیونکہ وہاں جا کے 6 سے 8 کلومیٹر کبھی واک کرنا پڑ جاتا ہے. اینڈ وہ شخص جس کو عادی نہیں ہے اور خدا نہ خاصہ اس کو انڈر لائنگ ڈیزیز جو کہ خاموش ہے, وہ ہارٹ ڈیزیز ہے یا ویسکولر ڈیزیز ہے, اچانک واک کرنے لگیں گے تو وہ کافی کمپلیکیشن ہو سکتی ہیں اس سے. سو واک اینڈ فزیکل ایکٹیویٹی. اینڈ دوسری چیز, معمولی زندگی کے اندر ایک رجیم, ایک ریجیمنٹڈ انداز, ڈسپلن ایٹنگ ہیبٹس کی پریکٹس شروع کر دینی چاہیے کہ وقت پہ کھانا کھانا ہے, وقت پہ سارے کھانوں کی ڈسٹریبیوشن ایکول ہو, سونے جاگنے کا اوقات ایک جیسے کرنا شروع کریں. تو حج کے لیے آپ کو پہلے سے تیاری کرنی چاہیے اور سارے ایسپیکٹس آف ڈیلی لیونگ کو کنسیڈر کرنا چاہیے, بیکاز ایچ اینڈ ایوری ایسپیکٹ آف دس میٹرز کہ آپ کتنی سیفٹی سے حج اپنی کر سکتے ہیں. بالکل, کیونکہ شاید ہم جو لوگ پہلی دفعہ جاتے ہیں وہ یہ ریلائز نہیں کر پاتے کہ وہاں جا کے ان کو لگتا ہے کہ شاید کچھ بھی نہیں ہوگا, کوئی پکنک ہے, کوئی پارٹی ہے. یہ یقیناً اسلامک پکنک ضرور ہے, لیکن بہت اس میں مشقت ہے. بالکل مشقت ہے, بالکل مشقت ہے. اینڈ جو شخص عادی نہیں ہے اس کے لیے اچانک جب یہ مشقت پڑتی ہے تو وہ اس کا جسم ہینڈل نہیں کر پاتا. بالکل. ایک کال لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب. جی السلام علیکم. ہاں بس ایک بیلنس ہے نا 931-018. جی السلام علیکم. ہلو. جی جی آپ بیلنس بس ایک چاہیے. غلط کال آ گئی ہے. I'm sorry ڈاکٹر صاحب کو بیچ میں میں نے روکا. اچھا ڈاکٹر صاحب, کمپلیکیشنز کیا کیا آ سکتی ہیں جب ہم ڈائبٹیز کی بات کرتے ہیں؟ خیر کل ہم نے انیشلی بہت ساری چیزیں ڈسکس کی. آئی جسٹ وانٹ ٹو ڈسکس دا کمپلیکیشنز بیکاز ڈائبٹیز میں بہت ساری کمپلیکیشن. ہم کہتے ہیں کہ جو شوگر ہے وہ ایک خاموش قاتل بیماری ہے, سر سے لے کر پیر تک ہر چیز ڈسٹرب. بالکل ایسا ہی ہے. تو کیا کمپلیکیشنز ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ حج کے اس کو آ سکتی ہیں؟ کال لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی سر بیلنس ایک چاہیے تھا 931. آپ غلط نمبر پہ کال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, جی غلط کال کر رہے ہیں, رانگ نمبر ہے یہ. اوکے, آئی تھنک غلط نمبر آ رہا ہے بار بار. اچھا ڈاکٹر صاحب, کیا کمپلیکیشنز پہ ہم دیکھیں, ڈسکس کر سکتے ہیں؟ ایک تو ہم یہ بات کریں گے کہ ہم کیا کمپلیکیشنز ڈائبٹیز کے اندر ہوتی ہیں اور ان کے لیے حج میں کیا اسپیکٹ ہے. کیا بالکل. سو ڈائبٹیز کے اندر آئی ڈیزیز, کڈنی ڈیزیز اینڈ مور امپورٹنٹلی خون کے شریانوں کی بیماری جو وجہ جس سے ہارٹ اٹیک اور فالج کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. پیر کا دوران خون یا اور پیر کی نسیں خراب ہونے کی پیچیدگیاں ہوتی ہیں, یعنی یہ پیچیدگیوں کی اسیسمنٹ جیسے ہم نے کہا ہو جاتی ہے. اور ان سب پیچیدگیوں کا اچانک بڑھ جانا یا خاموش پیچیدگی جس کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہ تھا سامنے پہلی دفعہ آ جانا حج کے دوران ہو سکتا ہے. خالی ہو نہیں سکتا بلکہ رسک بہت زیادہ ہے. بٹ ایک ہی تو یہ اسپیکٹ ہے, لیکن ایک اسپیکٹ یہ حج سے کیا پیچیدگی آ سکتی ہے ایک عام ڈائبٹک میں, تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. سب سے پہلے فوٹ ڈیزیز, پیروں کے اندر انفیکشن ہو جانا, زخم ہو جانا, کرونک السرز ہو جانا, یہ سب سے بڑا رسک ہوتا ہے. پیر گرم زمین سے جل جانا اور اس کے بعد اس میں انفیکشن ہو جانا اور زخم ہو جانا, یہ پیر کا بہت بڑا مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ جو ہو جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ شوگرز کے اندر ویریشن, اچانک شوگر گر جانا, کیونکہ ہم ان اکسٹمڈ ایکٹیویٹی سے اچانک بہت زیادہ ایکٹیویٹی میں پہنچ جاتے ہیں. ایک یہ اسپیکٹ ہے. اور شوگر گر جانا, لو بلڈ شوگر یا ہائپوگلائسیمیا ایک بہت ڈینجرس چیز ہے. اینڈ کبھی کبھی ریکگنائز بھی نہیں ہوتی, انسان سے سمجھتا ہے میں تھک گیا ہوں, خالی ہیڈ ایک ہو رہا ہے, تو اس لیے چیکنگ بہت ضروری بن جاتی ہے. اسی طرح سے شوگر کا اچانک بڑھ جانا اکثر اوقات انفارچونیٹلی ہم نے یہ دیکھا ہے ٹائم اینڈ اگین. اچھے خاصے معقول لوگ بھی یہ کام کرتے ہیں کہ دوائیاں بند کر دیتے ہیں وہاں جا کے. اسی لیے دوائیوں کی پہلے سے انسٹرکشنز لے کے جانی چاہیے. وہ سمجھتے ہیں وہاں پہنچ گئے تو اب ہمیں دوا کی ضرورت نہیں, ہم اللہ کے گھر آ گئے. ڈوز کم کر دیں تو بالکل صحیح بات ہے. ڈوز کم کریں, دوا تبدیل کریں, یہ اسیسمنٹ تو پہلے ڈاکٹر صاحب مل کے کر لینی ہے نا, اپنا فیصلہ نہ کریں. اینڈ ہائی شوگر بہت کامن ہے وہاں جا کے, اور ہائی شوگر کے اپنے کانسیکوینس ہوتے ہیں بہت سارے. اچانک شوگر بڑھ جانے سے انسان بے ہوش بھی ہو سکتا ہے. کئی لوگ ہم نے دیکھا ہے وہ کہتے ہیں ہماری شوگر بڑھتے ہمیں پتہ چل جاتا ہے. یہ بہت بڑا مسکنسیپٹ ہے. ایسا نہیں ہوتا. اگر ایک وائر کٹا ہوا ہوتا ہے نا, وہ اسپارک کبھی کبھی کرتا ہے, خراب ہر وقت ہوتا ہے. تو شوگر جب بڑی بھی ہوتی ہے وہ ہر وقت بڑی بھی ہوتی ہے, کبھی کبھار پتہ چل جاتی ہے. اینڈ بڑی ہوئی شوگر سے ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے, اس سے ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے, فالج ہو سکتا ہے.
بڑی ہوئی شوگر سے انسان ہسپتال پہنچ سکتا ہے، بڑی ہوئی شوگر سے نسیں زیادہ خراب ہو جاتی ہیں، پیروں کے زخم اور بڑھ جاتے ہیں، انفیکشن اور پھیل جاتا ہے. تو یہ تو ہم نے بات کری، ہائی شوگر ہو جاتی ہے، لو شوگر ہو جاتی ہے، پیر کے زخم ہو جاتے ہیں. اب بریک لینی ہوگی. ٹھیک ہے، یہ 3 چیزیں ہم نے ڈسکس کر لی. پاؤں کے مسائل میں ایک چیز بریک کے بعد ضرور بتائے گا کہ جوتے اور پاؤں کے بعد تھوڑی دیکھ بھال بھی کیسے کرنی ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی ہم ایڈ کر لیں گے. اور کم اور زیادہ شوگر پہ ہم نے بات کی. ایک کال لے لیتے ہیں اور پھر ہم اس کے بعد بریک پہ جاتے ہیں. السلام علیکم. جی ڈاکٹر ممتاز عمر بات کر رہا ہوں. جی 2 سوال ہیں. جی پلیز ڈاکٹر ممتاز صاحب. ایک تو یہ ڈاکٹر صاحب، اگر کوئی آدمی اپنے زندگی کے معمول میں مستقل جو ہے وہ ورزش یا واک کرنا جو ہے وہ ہمیشہ قائم رکھے، تو کیا اس بات کا امکان ہے کہ اسے پھر شوگر نہ ہو؟ نمبر 2 یہ کہ کیا شوگر ہو جانے کے بعد اس بات کے امکانات ہیں کہ لبدبہ آپ کا دوبارہ کام کرنے لگے اور آپ جو ہے وہ دواؤں سے یا انسولین سے آپ کی جان چھوٹ جائے اور آپ جو ہے وہ مکمل دوبارہ صحت یاب ہو جائیں؟ ان دونوں سوالات کے جواب دیجیے. اوکے ڈاکٹر ممتاز، بریک کے بعد اس کا جواب دیتے ہیں ڈاکٹر صاحب. تھینک یو سو مچ. سامعین، امبر آپ کی ہوسٹ، آپ کے پسندیدہ شو ہیلتھ فار ایوری ون میں. سامعین، آج کا ہمارا شو جینکس فارما کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے، پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی کی جانب سے. حج اور ڈائبٹیز پہ بات کریں. ڈاکٹر ذاکر علوی موجود ہیں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں، کنسلٹنٹ انڈوکرینالوجسٹ فرام ساؤتھ سٹی ہاسپٹل. اور بریک سے پہلے بھی سوال تھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور سوال لے لیتے ہیں پھر سب کا ایک ساتھ جواب لیتے ہیں. السلام علیکم. ہلو، وعلیکم السلام. میں غزالہ بات کر رہی ہوں. مجھے ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ دیکھیے، دہی جو ہے وہ ایک گڈ سورس آف پروٹین ہے. تو اگر ہم حج عمرہ پہ جائیں، اگر وہاں پہ تینوں وقت دہی کا استعمال کریں فل فیٹ کا، تو کیا اس سے کولیسٹرول بڑھنے کے چانسز ہوتے ہیں، جبکہ فیملی میں ہمارے کولیسٹرول، بلڈ پریشر، ہارٹ پرابلم ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کو پرابلم ہے میڈیکل کنڈیشن کا، وہ واک نہ کر سکے، تو اس کے لیے کوئی متبادل راستہ بتا دیجیے. اور دہی کا ضرور پوچھے گا، کیونکہ وہ کہتے کہ ہم صرف دہی کھائیں گے، تو اس سے کیا حج پہ جا کے جی حج پہ یا عمرہ پہ یا ڈیلی لائف میں وہ کہتے ہیں اگر ہم دہی کا استعمال کریں روٹی کے ساتھ یا چاول کے ساتھ، کیا اس سے کولیسٹرول بڑھ سکتا ہے؟ فل فیٹ کریم کا وہ پوچھ رہی. اچھا، دہی ایک بیلنس غذا کا حصہ بن سکتی ہے، لیکن صرف سول سورس آف کاربو آف یہ میل نہیں بن سکتا. ایک حصہ ہو سکتا ہے. بیلنس ڈائٹ کا حصہ ہونا چاہیے خالی. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہاں پہ جو ڈاکٹر ممتاز کا سوال تھا اس کا بھی جواب دیتے پھر آگے بڑھتے ہیں. ڈاکٹر ممتاز کے سوال میں جو پہلا سوال یہ تھا کہ کیا واک کرتا رہے انسان ساری زندگی اور ریگولر واک کرتا رہے، کہ اس کو ڈائبٹیز نہیں ہوگی؟ یس، ہیلدی طرز زندگی جس میں واک شامل ہے، اس سے ڈائبٹیز ہونے کا خطرہ کم ہو سکتا ہے. شاید پریونشن کے لیے کہنا مشکل ہے. ان کا دوسرا سوال جو تھا وہ تو پوری ڈائبٹیز کے بارے میں ہو گیا، وہ اس وقت مینیج نہیں ہو سکتا. شارٹ آنسر یہ ہے کہ ارلی ڈائبٹیز کے اندر اٹ از پاسبل ٹو ریورس یور ڈائبٹیز بائی ایکسٹریم چینجز ان یور لائف اسٹائل اینڈ ویٹ ریڈکشن. بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور کالز بہت ساری آ رہی ہیں، لیکن خیر اب تھوڑی دیر کے بعد کال لیتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم نے پاؤں کے حوالے سے جب بات کر رہے تھے، میں چاہوں گی کہ اس پہ آپ صرف ایڈ کر دیں کہ وہاں پر جا کر ظاہر بہت کراؤڈ ہوتا ہے، پاؤں ٹکرا بھی سکتے ہیں، گرمی بھی ہوتی ہے، سم ٹائم آپ نے ننگے پاؤں بھی چلنا ہے، تو فٹ کیئر وہاں پر اسپیشلی کیسے کرنی چاہیے؟ I'm sorry، لیکن میں پھر بھی اپنی اسٹارٹ کہانی وہیں سے کروں گا. اسیسمنٹ بیفور یو گو، جانے سے پہلے پیر کا معائنہ کرائیں. آپ کا پیر کے رسک کیا ہیں وہ اسیس کرا لیں. پہلی بات، شارٹ میں بول رہا ہوں لیکن میں گھڑی گھڑی بول رہا ہوں یہ بات. وہاں پہنچنے کے بعد جیسے آپ نے کہا ٹکرا کے چوٹ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے، تو جانے سے پہلے تو ناخن اچھی طرح سے کاٹے ہوئے ہوں، اور ناخن اتنے گہرے نہ کاٹے ہوئے ہوں کہ اندر زخم ہو جائے. ہلکا سا چھوڑ کے فائل کر کے کلین کریں. کیوٹیکل کے کنارے صاف کر دیں، وہاں پہ گند بھر جاتی ہے اکثر اوقات نارملی بھی، اور وہاں سے انفیکشن پھیل سکتا ہے. یہ تو جانے سے پہلے آپ نے شروع کرنا ہے. وہاں پہ جا کے سب سے بڑی چیز یہ کرنی ہے، پیروں کی حفاظت کے اندر پیر کو دیکھتے رہنا ہے. روز رات کو یقین کریں گے پیروں کو زخم نہ لگا ہو، چوٹ نہ لگی ہو، انجری نہ ہو. دوسری بات، پیر کے اوپر موئسچرائزر لگایا جائے، اوپر سرفیس پہ اور نیچے اچھی طرح سے روزانہ کم از کم دن میں 2 دفعہ، کیونکہ ڈرائی اسکن پھٹنے لگتی ہے، وہ انفیکشن کا سورس بنتی ہے. جہاں تک ہو سکے، جہاں پرمیسیبل ہے، جوتا پہنا ہوا ہو. جوتا یا چپل یا سینڈل پریفرڈ ہے جس میں اسٹریپس رکی بھی ہو، اور اس کے اندر سول ایسا ہونا چاہیے کہ سامنے پیر کی ایڑی کی طرف اور پیر کی انگلیوں کے پیچھے نیچے کی طرف سپورٹ ہو. ہلکا ہو، ٹائٹ نہ ہو، ڈھیلا نہ ہو، جرابیں پہن کے جوتا پہنا جائے. اور جہاں بھی ممکن ہے آپ واک کرتے ہوئے جوتا پہنے.
حرم شریف کے اندر جب واک کرتے ہوئے جوتا تو نہیں پہن سکتے لیکن پیڈڈ ساکس اور خاص حج کے ساکس مل جاتے ہیں، وہ پہنے جائیں، اور جب نہیں پہن سکتے اس وقت خالی خیال رکھا جائے. پیر کی خاص طور جن کی روگوں کی سنسیشن خراب ہے ان کو ایکسٹرا خیال کرنا ہے، اور اگر پیر بالکل سن ہے تو پھر ویل چیئر استعمال کرنی چاہیے. سمجھ گئے، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ سم ٹائم ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ چوٹ پہ لگ گئی ہے. ایک کال لے لیتے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام انبر بازی، آپ کو ڈاکٹر صاحب کے خدمت میں السلام علیکم. میں ایک پیچیدہ سا مسئلہ ہے، شاید ڈاکٹر صاحب سن کے غصہ بھی ہو. یہ سسٹر ہے میری چھوٹی، انہوں نے باقاعدہ شوگر کا علاج کراتے کراتے ایک دن اچانک سے جو ہے نا انہوں نے انگریزی دوائیاں چھوڑ کے وہ کسی حکیم کے پاس چلی گئی، جس کے بعد وہ ان کی طبیعت اتنی بگڑ گئی کہ اب یہ 6 مہینے ہو گئے کہ وہ ریکور ہو کے ہی نہیں دے رہی ہے. تو اس بارے میں ذرا اگر کوئی تفصیل سے بتا دیں. کامن پرابلم ہے، ہم نے کئی دفعہ دیکھا ہے. افسوس کر سکتا ہوں اور اس کے بارے میں یہ کہوں گا کہ اس کو سن کے دوسرے لوگ عبرت حاصل کریں، ایسے کاموں میں نہ پڑیں. بالکل. جی السلام علیکم. کون ہے ہمارے ساتھ کال پہ؟ وعلیکم السلام، زبیدہ ادیب نارتھ ناظم آباد سے. جی السلام علیکم زبیدہ. وعلیکم السلام. جی پروگرام ماشاء اللہ اچھا ہے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ اچھا بتا رہے ہیں آپ ڈیٹیل میں ڈاکٹر صاحب. شوگر کی بات کریں، ڈائبٹیز کی ہر تیسرا بندہ چاہے مرد ہو عورت، ایون جوان، جن میں ڈائبٹیز ہو رہا ہے، اور بچے بھی اب اس کا شکار ہو رہے ہیں. بات دراصل یہ دیکھیں، بقرعید بھی قریب ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک ہمارا مذہبی تہوار ہے. لوگ ہفتے میں 5 دن بڑے گوشت کا استعمال کر رہے ہیں، سبزیاں برائے نام ہے، اور دہی بہت اچھی چیز ہے، بہترین چیز ہے، لیکن اس کا بھی ہر چیز اینی تھنگ ان ایکسس از بیڈ. تو میں تو عوام سے یہی کہتی ہوں، ماشاءاللہ آپ اچھا بتا رہے ہیں کہ کم سے کم گوشت کا استعمال اور زیادہ سے زیادہ سبزیوں کا استعمال ہے، کہ اچھی سبزیاں آ رہی ہے، کھیرا ہے، سیم ہے، میتھی کا ساگ ہے، پالک ہے، اور اتنی سبزیاں جس کی کوئی حد نہیں ہے. یقین مانیں یہ سبزیوں میں اگر آپ اس کا استعمال کریں گے شوگر. اچھا ایک سوال ڈاکٹر صاحب میرے پاس یہ تھا، ہمارے جاننے والوں میں خاتون ہے، شی 70 اور بہت پتلی تھی، دبلی تھی، ان کو شوگر نہیں تھی. شادی کے ٹائم، شادی کے بعد جو دعوتیں اور یہ سب چلا ہے گوشت کا استعمال، اب ان کو شوگر بھی ہے، ہائی بلڈ پریشر بھی ہے، اور اچانک ان کو 6 مہینے پہلے اسٹروک آیا ہے. شی از آن بیڈ، فزیو تھراپی بھی ہو رہی ہے، چل پھر نہیں سک رہی ہے. اس کے لیے بتائیے کہ کیا کیا جائے. شی از آن بیڈ، اسٹروک آیا ہوا ہے، ہائی بلڈ پریشر اینڈ شوگر. اوکے جی، بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا، تھینک یو سو مچ. اور جی ڈاکٹر صاحب نہیں، ان کے کامنٹ اچھے تھے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہر چیز اچھی، سبزی گوشت سب کچھ اچھا ہے، بیلنس غذا ہونی چاہیے. بالکل اسپیسیفک کیس پہ کامنٹ کرنا مشکل ہے. ہاں بالکل. اور ویسے بھی شوگر اگر ہائی ہے یا کم ہے تو ظاہر اسٹروک ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، پاؤں کی تو کیئر ہوگی. اچھا جب ہم بات کرتے ہیں وہاں پر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ایک ہجوم ہوتا ہے، کراؤڈ ہوتا ہے، اور بہت کلوز ہم ایک دوسرے کے ہوتے ہیں، تو انفیکشن ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. کووڈ میں ہمیں دیکھا ماسک بڑا ہیلپ آؤٹ کرتا تھا اس کو. آئی جسٹ وانٹ ٹو ریکویسٹ کہ وہاں پر حاجی انفیکشن سے کیسے بچے، کھانسی، زکام، نزلہ. آئی تھنک سب سے بڑا ایکچولی رسک جو ہے وہ انفیکشن سے ہے. یاد رکھیں ڈائبٹکس کو انفیکشن لگنے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے، خاص طور پر پورلی کنٹرول. اینڈ ناٹ اونلی وہ خطرہ زیادہ ہے، انفیکشن سے کیس بگڑنے کا خطرہ بھی زیادہ ہے ایک ڈائبٹک کا. سو کووڈ سے ڈائبٹک کو زیادہ بڑا خطرہ تھا. اسی طرح مرس ہوا تھا، ایسے سارس ہوا تھا، یہ سب چیزیں ایپیڈیمکس پھیل چکے ہیں کئی دفعہ. تو اس کا اسٹارٹ ہوتا ہے جانے سے پہلے ویکسینیشن. ویکسینیشن کا انفارچونیٹلی لوگ بچنا چاہتے ہیں، اور افسوس ہوتا ہے کہنا پڑتا ہے لوگ جھوٹے سرٹیفکیٹ بنوا کے سبمٹ کرا دیتے ہیں ویکسینیشن کے لیے. ویکسینیشن میں مریض کا فائدہ ہے، اور خالی آپ کا نہیں دوسروں کا بھی فائدہ ہے. تو خالی اپنے لیے نہیں، حج کے اندر بہت خیال رکھنا پڑتا ہے دوسرے شخص کا، اس کو بھی آپ سے خطرہ ہو سکتا ہے. آپ ویکسینیشن ضرور کرائیں. میننجوکوکس کی، میننجائٹس کی ویکسینیشن، پولیو کی ویکسینیشن، انفلوئنزا کی ویکسینیشن، نمونیا کی ویکسینیشن، یہ ساری ویکسینیشن جانے سے پہلے ضروری ہیں. وہاں پہنچ کے وہی اب ہم سب اچھا خاصا سیکھ چکے ہیں کووڈ کی وجہ سے انفیکشن سے بچنے کی تدابیر. تو ایک سینیٹائزر ضرور کیری کریں، نان سینٹڈ ہونا چاہیے، اور وہاں پہ فریکوینٹلی ہاتھ دھونے چاہیے. دوسروں سے خواہ مخواہ میں ہاتھ نہ ملایا جائے.
فاصلہ جہاں ممکن ہے دوسروں سے رکھیں. کھانسنے کے ایٹیکیٹس خود بھی رکھیں سیکھیں اور سو کو سکھائیں. یعنی کہ کھانسی کرنی ہے تو اپنی ایلبو کے ان سائڈ پہ کونی کے اندر کھانسی کرنا چاہیے, ہاتھوں میں نہیں کھانسنا چاہیے, اور دوسروں کو بھی یہ بات سکھانی چاہیے. ماسک, اگر آپ کو ذرا سا بھی انفیکشن ہے تو ماسک کا استعمال کرا جائے. ان تدابیر سے ہم انفیکشن سے بچ بھی سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی بچا سکتے ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. آئی تھنک کووڈ میں ماسک پہننے سے سب سے بڑا فائدہ یہی ہوتا تھا کہ جو لوگ کھانسی چھینکتے رہتے تھے, الرجک ہوتے تھے, کیسے سب بالکل ٹھیک ہو جاتے تھے. اچھا, ایک اور بات بہت ضروری میں تو کہنا بھول گیا, وہاں پہ کھانے پینے کا نظام شوگر کے حوالے سے ہٹ کے کچی سلاد, کچی سبزی اگر خود گھر میں اپنے پاس استعمال کے صاف پانی سے دھوئی ہوئی ہے تو الگ بات ہے. سڑک پہ سے نہیں لے کے کھانی چاہیے, ہوٹلوں پہ سے نہیں کھانی چاہیے. انفیکشن ہونے کا خطرہ بہت بڑھ جاتا ہے. اس سے ہٹ کے اگر ہم بات کریں انفیکشن سے ہٹ کے ڈائبٹیز کنٹرول کے اندر, وہاں پہ جا کے سب سے بڑی جو ہماری غلطی ہوتی ہے دوا کے اندر معمول چینج کرنے کے علاوہ از کھانے کا نظام بھول جاتے ہیں ہم. تینوں وقت کھانا کھانا ضروری ہے, جہاں موقع ملے وقت پہ کھانا کھائیں, نہیں ملتا ایک سنیک بیچ میں کھا لیں. اس کے علاوہ میٹھے مشروب ہم بہت پی لیتے ہیں, پیاس لگتی ہے اور فریلی اویلیبل ہوتے ہیں, پیاس لگی ہے پانی پیجیے, زمزم پیے سب سے اچھی بات ہے. بالکل زمزم پئیں, پانی پئیں, پانی پئیں, پانی پئیں, میٹھے مشروب نہ پئیں اور پانی خوب پئیں. ایوریج کہتے ہیں گھنٹے کا تقریباً 1/2 لیٹر پانی پینا پڑتا ہے گرمی کے دوران. وہاں پہ اور ابھی تو ڈیورنگ بھی گرمی کا حج کے آپ جب بھی اب سارے ارکان سارے آپ ارکان کر کے رہے ہو, اس میں دوران ظاہر آپ کو چلنا بہت ہے, چلنا پڑتا ہے اور گرمی بہت مزدلفہ ہوتی ہے اور بالکل. رش بہت ہوتا ہے, لوگ بہت ہوتے ہیں, پیاس بہت ہوتی ہے, پانی پیتے رہنا چاہیے. تو ایک یہ, دوسرا یہ کہ اسٹریٹ فوڈ سے بچنا چاہیے. جو بک رہے ہوتے ہیں وہ عام طور پہ فرائیڈ فوڈ ہوتا ہے, ہائیجینکلی بھی پور ہوتا ہے, اینڈ کیلوریز بڑی پور قسم کی اس کے اندر ہوتی ہیں. سو کوشش کر کے سادہ کھانا کھایا جائے, وقت پہ کھانا جائے, ہاتھ رو کے کھایا جائے, اور دھیان رکھیں کھانے کے اوپر. پوشن کنٹرول پورشن کنٹرول. اس کو اگنور نہ کریں. کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم, میرا نام علی ہے اور میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. میری ایج ہے 38 ایئر اور مجھے لاسٹ 2 ایئر ہو گئے ٹائپ 2 شوگر سے نا. ٹھیک ہے. اچھا, میں ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے اپنی شوگر کو مینٹین رکھا ہوا ہے ڈائٹ میں پراپر وے میں, جو آپ لوگوں کی گائیڈ لائن پہ چل رہی ہے اس کے اکارڈنگ. میں بہت کم کاربوہائیڈریٹس کو یوز کرتا ہوں, رائس آلموسٹ ختم کر دیا ہوا ہے. یہاں میں ایڈوائس لینا چاہ رہا تھا ڈاکٹر صاحب سے کہ کوئی ایسا سپلیمنٹ جو مجھے انرجیٹک رکھے, شوگر کو بھی منیمائز رکھے, ایکسٹرا آرڈنری شوگر بڑھے نہ, یا اس کے کیا پروٹوکول ہوں گے. میں کوئی بھی کسی بھی قسم کی کوئی میڈیسن ابھی تک استعمال نہیں کی میں نے, تو میں اس میں تھوڑی رہنمائی چاہتا تھا. دیکھیں, بہت شکریہ آپ کے سوال کا. سپلیمنٹ کے پہلے سوال یہ پتہ ضرورت کیوں پڑ رہی ہے. اگر آپ کہہ رہے ہیں اپنے ڈائٹ سے ہر چیز بیلنس کریے, ڈائٹ کا مقصد خالی کھانے کو بند کر دینا یا کم کر دینا نہیں ہوتا ہے, بلکہ ایک ہیلدی نیوٹریشن پرووائڈ کرنا جس کے اندر ہر قسم کی غذائیت موجود ہے. اگر ہم ایک 30 سال کی عمر میں ایک ہیلدی ڈائٹ لیتے ہیں جس کے اندر ہر قسم کی غذا گروپ موجود ہے تو ہمیں سپلیمنٹ کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے. اگر آپ کو کمزوری کا احساس ہے تو پھر آپ کو دوبارہ سے ہر چیز چیک کرا لینی چاہیے کہ سچ میں سب کچھ کنٹرول میں ہے, کیونکہ اگر ہر چیز کنٹرول میں ہوتی تو آپ کو کمزوری کا احساس نہ ہوتا. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک کال لیتے ہیں, پھر بریک پہ جائیں گے, پھر مزید اور سوالات کریں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون سا آپ بات کر رہے ہیں؟ جی میں اعجاز مودی بات کر رہا ہوں. جی اعجاز صاحب. جی میں اپنی تمام اور ماؤں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں جی کہ خدا آپ پانی کو اگر میرے درمیان تقریباً پانی بوائل ہو گیا, ہم لوگ ٹھیک ہے. اللہ کا شکر ہے کہ بیماریوں سے بھی دور رہتے ہیں, بچے بھی میرے بالکل ایکٹیو ہیں, میرے نوازا ٹھیک ہے نا, تو اس میں کوئی خرچہ نہیں ہوتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ گیس استعمال ہو رہی ہے اور گھر کے اور بھی کے کام ہوتے ہیں, خدا کے لیے ہم 1000 بیماری بالکل بالکل اگر ہم ایسا کر صحیح آپ نے. جی میں نے اپنا تجربہ بتا دیا ہے کہ میری شادی 25-30 سال ٹھیک ہے, آج آپ
بہت شکریہ جی آپ کی کال کرنے کا. یقیناً صاف پانی یقیناً پینے کی اور بوائل اور صاف پانی پینے کی اہمیت ہے. ایبسلیوٹلی جی. بالکل صحیح اور جیسا ابھی آپ نے بھی کہا کہ وہاں پر ہم کوئی ایسی کچی سبزی دکھائیں جو اچھی طرح دھلی بھی نہ ہو, بالکل ایسا ضروری ہے. اس سے انفیکشن ہونے کے چانسز ہو سکتے ہیں. سامعین چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں. آج کا ہمارا شو جینکس فارما اور پاکستان انڈوکرائن سوسائٹی کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے. ڈاکٹر ذاکر الوی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں, کنسلٹنٹ انڈوکرینالوجسٹ. اسٹے ٹیون ود اس. سامعین نمبر آپ کی ہوسٹ آپ کے پسندیدہ شو ہیلتھ فار ایوری ون میں. سامعین آج کا شو ہمارا جینکس فارما اور پاکستان انڈوکرائن سوسائٹی کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے. ڈاکٹر ذاکر الوی آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں, کنسلٹنٹ انڈوکرینالوجسٹ فرام ساؤتھ سٹی ہاسپٹل. حج اور ڈائبٹیز سے بات کر رہے ہیں. سامعین اگر آپ میں سے بھی کوئی حج پہ جا رہا ہے, کوئی سوال ایسا کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کیجیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, پیچیدگیوں کی بھی بات کریں, جیسے آپ نے ایک بتایا کہ شوگر کم ہونے کے یا زیادہ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں, تو اس کے لیے کیا احتیاطی تدابیر ہو, کون سی ایسی چیزیں جو آپ کے امیجیٹ بیگ میں موجود ہونی چاہیے؟ جی ہاں, یہ بیگ بہت ضروری ہے. اس بیگ کے اندر ایک گلوکومیٹر ہونا چاہیے, شوگر چیک کرنے کی مشین جو آلہ جو ہوتا ہے, اور اگر وہ بیٹری سے چلنے والا ہے تو اسپیئر بیٹری ضرور ساتھ ہونی چاہیے, لے جانی چاہیے یہاں سے جاتے ہوئے. اس کی نمبر آف اسٹرپس ضرور ساتھ لے کے جائیں, اتنی کہ آپ کے ہر روز 2-3-4 دفعہ چیک کرنے کی اگر ضرورت پڑتی ہے, اور پورے حج کے دوران یہ میں تو اتنی اسٹرپس ضرور چیک کرنے کی ساتھ لے کے جایا جائے. اس بیگ کے اندر اچانک شوگر گر جاتی ہے اگر, تو اس کو کریکٹ کرنے کے لیے آئٹمس ضروری ہیں, جیسے کہ سویٹ رکھی بھی ہو, یا گلوکوز کی ٹیبلٹس کسی کے پاس ہیں تو وہ رکھی بھی ہوں, اور اگر اور کچھ نہیں تو کم از کم 2-3 کھجور پڑے ہوئے ہوں. یہ وہاں پہ اپنے ساتھ ہر وقت رہنا چاہیے. حرم شریف کے اندر شاید کھانے پینے کی چیزیں پرمیشن نہیں ہوتی ہے, لیکن کھجور لے جانے کی اور گلوکوز کی گولیاں لے جانے کی پرمیشن ہوتی ہے. تو سویٹ یا یہ ساتھ بیگ میں ہونا چاہیے. کھجور کھا سکتے ہیں؟ کھجور کھا سکتے ہیں, کھجور کھا سکتے ہیں, 2 سے 3 کھجور. اگر شوگر لو ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے تو ہمیں اس کے لیے کچھ میٹھا پی لینا چاہیے. سو کوئی بھی شربت یا کولڈ ڈرنک یا جوس کہ آدھا گلاس اوور کمپنسیٹ نہیں کرنا چاہیے. اگر یہ چیزیں فوری طور پہ اویلیبل نہیں ہیں تو سویٹ جو ہوتی ہیں پلین, جیسے فینٹا سویٹس آتی ہیں, وہ چبا لیں. کینڈی جو ہوتی ہے وہ پیور شوگر ہوتی ہے, وہ چبا لیا جائے, اور اس کے ساتھ 1 یا 2 کھجور کھا لیا جائے. اوور ڈو نہیں کرنا چاہیے. 10-15 منٹ میں شوگر ٹھیک نہیں ہوتی, دوبارہ ریپیٹ کریں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ شوگر چیک کرنا بہت ضروری ہے. شوگر چیک کرنے سے ہمیں ٹرینڈز نظر آتے ہیں. شوگر کسی گھڑی لو آ رہی ہے, لو کی طرف جا رہی ہے, دوائیں ایڈجسٹ ہو سکتی ہیں, اینڈ سیویئر لو سے بچاؤ ہو سکتا ہے. شوگر چیک کرنے کی اہمیت میں کم ایمفسائز نہیں کر سکتا, اتنا امپورٹنٹ ہے, خاص طور پہ حج کے دوران. اپنے سینسیشنز پہ اور اپنے اندازے پہ بھروسہ نہ کریں, مشین سے چیک کریں, دن میں کئی دفعہ چیک کریں. خاص طور پہ اگر آپ ایسے کام پہ جا رہے ہیں, ایسے حج کے رکن پہ جا رہے ہیں جہاں پہ آپ نے طواف کرے جا رہے ہیں, جہاں پہ بہت ساری واک کرنی ہے, اس سے پہلے شوگر چیک کری جائے. اگر آپ کی شوگر کم ہو رہی ہے یا 100 سے کم ہے تو کچھ کھا کے پھر آپ طواف پہ جائیں. اسی طرح سے ہائی شوگر بھی محسوس نہیں کر سکتا, اور اس کے بھی میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, اس سے بہت مسائل ہو سکتے ہیں. تو شوگر کو چیک فریکوینٹلی کرتے رہیں تھرو آؤٹ حج. اگر کوئی شخص بے ہوش ملتا ہے ڈائبیٹک, تو اس کے منہ میں لکوڈ ڈالنے کی کوشش نہ کریں, وہ انہیل کر سکتا ہے, اس سے نقصان ہو جائے گا. البتہ شوگر والا یا ہنی اس کے گمز پہ ملیں, مسوڑوں پہ ملے, اس سے اس کے تھوڑا سی شوگر ایبزارب ہو جائے گی. تھوڑا سا ہوش میں جب آ جائے گا, اس کے بعد اس کو شوگری ڈرنک پہ لائیے گا. بے ہوش شخص کے منہ میں لکوڈ نہ ڈالیں, وہ انہیل کر سکتا ہے. تو یہ ہوتا ہے لو بلڈ شوگر سے بچاؤ کا طریقہ, کہ شوگر چیک کری جائے. اور جیسے میں نے کہا, پھر سے وہی کہوں گا, یہ ساری کہانی شروع ہوتی ہے حج پہ جانے سے 3 مہینے پہلے, جب اپنی اسیسمنٹ کراتے ہیں, دوائیوں کے ڈوز ایڈجسٹمنٹ کرائے جاتے ہیں. کچھ دوائیاں ایسی ہیں جو ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت نہیں پڑتی, ان سے لو شوگر کا خطرہ بے حد کم ہوتا ہے. کچھ دوائیاں چینج کری جا سکتی ہیں ایسی دوائیوں پہ جن کا خطرہ کم, اور کچھ دوائیوں کے ڈوز ایڈجسٹ کرنے پڑتے ہیں. کچھ انسولین جو ہے وہ ہائر رسک ہوتے ہیں, سوئچ کر کے لوور رسک انسولین پہ ان کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں. اور کچھ انسولین رجیم میں تبدیلی کرنی پڑتی ہے, کہیں کہیں ڈوزیج میں تبدیلی کرنی پڑتی ہے. ایک بات چھوٹی سی ایڈ کرنا چاہوں گا, ٹائپ 1 ڈائبیٹک 5% لوگ سے 10% لوگوں کو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے. یہ وہ ہے جو عام طور سے
कम उम्री में शुरू होती है लेकिन किसी उम्र में भी हो सकती है, और इसके अंदर इंसुलिन की ज़रूरत होती है डे 1 से, शुरू से। ऐसे लोगों में कभी कभी शुगर लो होना महसूस करने की सलाहियत इंसान खो देता है, इसे हम बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया अनअवेयर। तो ये शख्स के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। जो शुगर लो होने से हमारी तबीयत ख़राब होती है, वो कुदरत की तरफ से एक तरह से अलार्म सिस्टम है कि जब बेहद शुगर लो हो जाती है, जब हम बेहोश हो जाते हैं, उससे बहुत पहले हमारी तबीयत ख़राब होने लगती है ताकि हम कुछ खा पी लें। अनअवेयर लोगों के अंदर ये अवेयरनेस खो जाती है, उनकी तबीयत ख़राब नहीं होती, और उनकी शुगर महसूस ही जब होती है जब बेहद कम हो गया, वो बेहोश होने वाले होते हैं, वो देन इट्स टू लेट फॉर देम। ऐसे लोग जो हाइपोग्लाइसीमिया अनअवेयर हैं, उनके लिए नंबर 1 हज में ख़तरा बेहद ज़्यादा है, और इस शख्स के अंदर बेहद ज़रूरी है कि दिन में कई दफ़ा शुगर चेक करें, एक ही इसका आउटलुक है, एंड अपनी शुगर को 100 से ऊपर मेंटेन करे जाए, क्योंकि इनका ख़तरा शुगर गिर जाने का और गिर जाने से नुकसान हो जाने का, बेहोश हो जाने का, या कोई ख़तरनाक काम होने का बेहद ज़्यादा हो जाता है। और मैं तो कहूँगी कि आई थिंक ये लोग अकेले ना जाएं, घर के सारे 7 लोग होने चाहिए, तवाफ भी करें तो लोग घर वाले साथ साथ होने चाहिए। बिल्कुल ऐसा है। जब हम डायबिटिक असेसमेंट की मैंने आपसे बात करी थी, उसमें ये भी होता है कि सपोर्ट साथ में कितना होगा। जैसे एक शख्स है जिसको डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस हैं और वो अकेला जाना चाह रहा है तो उसको मना होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसा भी हो सकता है कि चले हम हज पे जाने से पहले आपसे उन्होंने डोज अपनी कम भी करवाई हो, लेकिन ज़ाहिर है वहाँ जाके गर्मी और ज़्यादा थी, अगर आपको लग रहा है कि उस दवाई से अभी और आपकी शुगर लो हो रही है, तो आई थिंक वहाँ इमरजेंसी के इतने सारे डॉक्टर्स होते हैं, कैंप्स लगे होते हैं, तो मशवरा ज़रूर करें। कुछ लोग कहते हैं अच्छा दवाई मत खाओ, तुम छोड़ दो, ये नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहला रिएक्शन ये दवाई छोड़ दो। देखिए, जैसे आपने कहा लो शुगर से बहुत खतरा होता है और दवाई का डोज कम करना पड़ता है, हाई शुगर से भी बहुत खतरा होता है, और अक्सर जाने से पहले अपवर्ड एडजस्ट करनी पड़ती है शुगर कंट्रोल करने के लिए। आपने बिल्कुल कहा सही कि वहाँ पे तकरीबन 30,000 डॉक्टर्स होते हैं हज के लिए, कैंप 100 के करीब कैंप्स होते हैं, एंड देन देयर आर टर्शरी एंड सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल्स। अपने दवाइयों की प्रिस्क्रिप्शन की लिस्ट साथ हाथ में पर्ची आपके बैग में होनी चाहिए। मैं ये कहूँगा अपने प्रिस्क्रिप्शन की तस्वीर खींच के अपने फ़ोन पे भी रख लीजिए, बहुत आसान तरीका है। अपने डॉक्टर से अगर समरी को अगर कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा है तो लिखवा लीजिए, या कम से कम अपनी बीमारी के नाम के और ख़राबियों की और पेचीदगियों की नाम की एक लिस्ट बना के तस्वीर खींच लीजिए। ये चीज़ें साथ में होना बहुत फ़ायदेमंद होती हैं, ख़ास तौर पर दवाइयों के नाम, और अगर वो ऐसे नाम हैं कि जो कि लोकल कंपनियों के, तो उनके जेनेरिक नाम साथ लिखे हुए हों ताकि वहाँ पे इन्फॉर्म करा जा सके वहाँ के डॉक्टरों को, मैं ये दवाई लेता हूँ। सही बात है, उनके केमिकल नेम्स या जेनेरिक नेम्स होंगे तो वो उससे दूसरी दवाई भी दे सकते हैं। और फिर आई थिंक सप्लाईज ऑफ मेडिसिन भी अच्छी खासी लेके जाएं ताकि वो भी पूरे गिनती करके पूरे महीने का सप्लाई एंड 10% एक्स्ट्रा। एक छोटी सी बात और है, कम होता है लेकिन होता है कि हम ख़ास तौर पे यंगर लड़कियां जब होती हैं तो उनकी डायबिटीज़ को छुपाते हैं। नहीं छुपाएं, हज पे कम से कम ना छुपाएं। कोई भी शख्स अपनी डायबिटीज़ छुपाए नहीं, आपके कॉलीग्स को, आपके घर वाले नहीं हैं, आपने जो साथ में ग्रुप में लोग हैं उनको पता होना चाहिए आपको डायबिटीज़ है, छुपाइएगा मत। और मैं तो एक और भी आप अगर इसको वो करें कि हाथ में कोई बैंड पहन लें जिस पे लिखा हो कि हम डायबिटिक। खास तौर पे वो लोग डायबिटिक जो कि इंसुलिन लेते हैं, टाइप 1 डायबिटिक्स हैं, और जिनकी शुगर के अंदर वेरिएबिलिटी मतलब ऊंची नीची ज़्यादा शुगर रहती है, ऐसे शख्स को बैंड ज़रूर पहनना चाहिए कि खुदा ना खास्ता अगर बेहोश हो तो दूसरे को इन्फॉर्मेशन मिल जाए। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, जब हम पेचीदगियों की बात करते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि डायबिटिक जो मरीज़ है वो दिल का मरीज़ भी है, ठीक है, तो उसके लिए क्या इंस्ट्रक्शन देंगे स्पेशली दिल के मरीजों के लिए? एक कॉल मैंने बहुत देर से होल्ड कराई है। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आई थिंक बंद कर दी। जी जी हाँ, दिल का मर्ज सबसे इम्पोर्टेंट एंड सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज़ की, एंड यही वो बीमारी है जिसके बचाने के लिए सारी कार्रवाइयाँ हो रही होती हैं, लेकिन फिर भी बहुत कॉमन है, एंड अक्सर औकात खामोश और छुपा हुआ भी होता है। डॉक्टर से असेसमेंट पहले होनी चाहिए, और वहाँ जाके दिल के मर्ज से बचने के लिए एक तरीका ये होता है कि जैसे फिर से हम वो बात कहेंगे कि एक्टिविटी अचानक होती है तो अचानक दिल का मर्ज सामने आ सकता है। इसके लिए ज़रूरी है कि शुरू से हम वर्जिश
کر رہے ہوں آدھی اپنے آپ کو کر لیں کم از کم 2-3 مہینے پہلے سے, تاکہ یوز ٹو ہو جائیں. سڈن برسٹ آف ایکٹیویٹی سے ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے, تو ایک تو اس سے بچانا ہے کہ سڈن برسٹ نہ ہو, آپ پہلے سے یوز ٹو ہو. تو ہر ڈائبیٹک پوٹینشیل ہارٹ ڈیزیز ہوتی ہے, تو سب کو ورزش پہلے سے اسٹارٹ کر لینی چاہیے. وہاں جا کے پانی کا نارمل استعمال کرنا, شوگر کو کنٹرول رکھنا. اچانک شوگر بڑھ جانے سے بے تحاشا یا اچانک شوگر گر جانے سے ہارٹ اٹیک پریسیپیٹیٹ ہو سکتا ہے. اگر آپ کو ایسا کوئی سمٹم آتا ہے کہ خواہ میں تھکاوٹ ہو رہی ہے, سینے میں گھٹن سی ہو رہی ہے, گیس جیسا محسوس ہو رہا ہے, ایسی ڈکار جو سینے میں پھنس رہی ہے, تو پھر اس کو لائٹلی خالی گیس نہ سمجھیں بلکہ قریبی ڈاکٹر کو دکھا دیں. خاص طور پہ ایسے لوگ جن کو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کے لیے خطرہ زیادہ ہے, وہ شخص ہوتا ہے جس کے شوگر کے ساتھ ساتھ اس کو کولیسٹرول کا پرابلم بھی ہے, بلڈ پریشر کا پرابلم بھی ہے, یا گردے جو ہے وہ نارمل سے ذرا کم کام کر رہے ہیں, جن کی نروز زیادہ خراب ہو گئی. یعنی کہ اگر دوسری کمپلیکیشنز ہیں آپ کو ڈائبٹیز کی, تو دل کا مرض ہونے کا خطرہ زیادہ ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی علی حسین بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی علی جلدی سے سوال کر لیں, بریک کا ٹائم ہے. ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے. ڈاکٹر صاحب بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد پھر کچھ اور سوالات کو ایڈ کریں گے. سامعین آپ ہمارے ساتھ ہی ایک سوال آیا ہوا ہے کہ جو لوگ انسولین کا استعمال کرتے ہیں, ظاہر ہے وہ اپنے ساتھ اس کا اسٹاک بھی انسولین لے کے جاتے ہیں. اس کی ہینڈلنگ ظاہر ہے بڑی اہم چیز ہے کہ وہ کیسے اپنے ساتھ ہر جگہ رکھیں, تو اس پہ تھوڑی سی گائیڈنس چاہیے ہوگی. ہمارے ساتھ ہی رہیے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. آج کا ہمارا شو جینکس فارما اور پاکستان انڈوکرائن سوسائٹی کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے. ڈاکٹر ذاکر الوی آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں, کنسلٹنٹ انڈوکرائنالوجسٹ. اسٹے ٹیونڈ ود اس. سامعین امبر آپ کی ہوسٹ, آپ کے پسندیدہ شو ہیلتھ فار ایوری ون میں. سامعین ابھی شو کے اختتام میں ہمارے پاس 15 منٹ موجود ہیں. آپ کے سوالات ہم مزید شامل کریں. کوئی کال بھی کرنا چاہے تو کال کر سکتا ہے 02111000105 کے اوپر. آج کا شو پاکستان انڈوکرائن سوسائٹی اور جینکس فارما کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے. ڈاکٹر ذاکر الوی اسٹوڈیو میں موجود ہیں, شوگر کے امراض کے ڈاکٹر. اچھا ڈاکٹر صاحب, انسولین کے جو مریض ہیں وہ انسولین کو کس طرح محفوظ رکھیں کہ وہ راستے میں اس کا استعمال صحیح رہ سکے, وہ خراب بھی نہ ہو انسولین؟ جی اچھا, انسولین کو جیسے کہ عام معلوم ہے لوگوں کو کہ ٹھنڈک میں رکھنا پڑتا ہے, تو ٹریول کرنے سے پہلے ایک انسولین پاؤچ خرید لیا جائے. کولڈ پیک پاؤچ والیٹس, کولڈ والیٹس ملتے ہیں, اگر آپ کے پاس دستیاب ہے تو ضرور لے لیں, نہیں ہے تو اسے پلاسٹک کی چھوٹی باٹلز ہوتی ہیں فلیٹ والی, جس کو فریزر میں رکھ کے آئس بنایا جا سکتا ہے, اس کو رکھ کے اس کے بیچ میں اس کی انسولین کو رکھا جائے. سفر کے دوران ہوٹل میں پہنچتے ہی یا فلیٹ میں پہنچتے ہی وہاں پہ فریج کے اندر رکھ دیا جائے. یاد رکھیں کہ انسولین کو فریزر میں کبھی نہیں رکھا جاتا, جمنا نہیں چاہیے. فریج میں نیچے جگہ پہ رکھنا چاہیے جہاں پہ جمے نہیں. اگر آپ کا انسولین کا پین ہے جو کہ آپ استعمال کرتے ہیں دن میں کئی دفعہ, تو وہ پین آپ کو ساتھ ٹریول کر سکتا ہے کچھ دیر کے لیے. اگر آپ فرض کریں آپ دھوپ میں نہیں چل رہے ہیں, ایسے وقت ہے, تو پھر آپ کو فرق نہیں پڑتا, آپ ایسے ٹریول ساتھ کر سکتے ہیں کچھ گھنٹوں کے لیے. لیکن اگر گرمی زیادہ ہے تو اس کو پھر آپ کو پاؤچ میں ہی کولڈ پیک کے اندر ہی لے کے جانا پڑتا ہے. خاص طور پہ اگر انجیکشن کی شیشی یا وائل جب استعمال ہوتا ہے انسولین کا, اس کو تو ٹھنڈک میں ہی رکھ کے ٹریول کرنا چاہیے. بالکل صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم بریک میں کہہ رہے تھے کہ آپ احرام کی حالت میں شوگر چیک کر سکتے ہیں کہ نہیں, آپ بتائیں گے؟ جی یہ واضح کر دوں میں, شوگر احرام کی حالت میں چیک کری جا سکتی ہے, اس سے آپ کا کوئی اس میں خلل نہیں آتا, اور کرنی چاہیے. خاص طور پہ کیونکہ وہ وقت زیادہ مشکل والے ہوتے ہیں جب مینا میں ہوتے ہیں, اور اس وقت اس کے بعد ایکٹیویٹی بھی زیادہ ہو رہی ہوتی ہے اور حالات بھی ذرا مشکل ہوتے ہیں, تو اس وقت زیادہ فریکوینٹلی چیک کرنی چاہیے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ظاہر ابھی گرمی کا حج ہوگا اور گرمی شدید ہوتی ہے, سارے ارکان بھی دن کے وقت ادا کرنے پڑتے ہیں, تو گرمی سے یوزلی لوگوں کا بلڈ پریشر بھی لو ہو جاتا ہے, شوگر لیولس بھی لو ہو جاتے ہیں, ڈی ہائیڈریٹ بھی ہو جاتے ہیں, ظاہر چلنا ہوتا ہے, لوگ پانی بھی کم پی رہے ہوتے ہیں. تو گرمی سے بچنے کے لیے کچھ چیز بتا سکتے ہیں کہ شوگر لیولس بہت جلدی گرمی میں لو ہوتے ہیں, ایسا کچھ دیکھیں نہیں, گرمی کے اثرات سے بچاؤ کی بات جی, ہو سکتی اثرات ہے. آف کورس گرمی کو تو میں کم نہیں کر سکتے, نہیں کہہ سکتے. اس کے اثرات سے بچاؤ کہ پانی پینا ہے, پانی پینا ہے, پانی پیتے رہیں. جیسے میں نے کہا کہ کم از کم 0.5 لیٹر پر آور
یہ حساب رکھیں آپ کم سے کم, کیونکہ خالی دیکھیں یہ بہت آپ نے بہت اچھی بات مجھے یاد دلا دی ہے کہ یہ بہت کامن پرابلم ہے. آدمی چاہتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ وقت حرم شریف کے اندر گزاروں, آگے سے آگے والی صف میں جا کے بیٹھ جاؤں, اپنی جگہ چھوڑنا نہیں چاہتا, اور اس کی وجہ سے کہ باتھ روم نہ جانا پڑے مجھے, وہ پانی پینا چھوڑ دیتا ہے. ڈائبیٹک یہ اگر کرے گا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں دیٹس این انویٹیشن ٹو کمپلیکیشنز. پلیز اپنے کمپلیکیشنز کو بلاوا نہ دیں, پیچیدگیوں کو بلاوا نہ دیں, پانی پیتے رہیں وقفے وقفے سے گھڑی گھڑی تھرو آؤٹ پانی پیتے رہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, جو گردے کے امراض کے ڈاکٹر ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ میں ان سب کا ذکر اس لیے کر رہی ہوں کہ ڈائبٹیز کا مریض کی کمپلیکیشن کے ساتھ ہی گردے بھی شامل ہے, تو ان کے لیے کوئی احتیاطی تدابیر حج میں ہے؟ اچھا دیکھیں, جو اینڈ سٹیج کڈنی فیلئر ہوتا ہے اس کی کہانی تو پھر الگ ہو جاتی ہے, ان کے لیے تو مشکل ہے. مائلڈ کڈنی فیلئر والوں کے لیے اگین شوگر لو ہو جانے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے, اور ہائی شوگر سے ان کو بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے, کڈنی اور خراب ہو جاتی ہے. تو ایک تو وہی بچاؤ کے لیے جو تدابیر ہم نے پہلے بتائیں لو شوگر سے وہ اپنائی جائیں. دوائیاں وقت پہ لینا اور ڈی ہائیڈریشن سے خاص طور پہ بچنا بہت ضروری ہے ایسے مریضوں کے لیے. یاد رکھیں ایسے ہی مریض جن کی کڈنی طرح سے کمپرومائز ہوتی ہے ان کا انفیکشن کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے اور ہارٹ کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک سوال ہے, خیر ہم اس کو ڈسکس بھی کر سکیں کہ نیوٹریشنل بیس نالج ڈائبٹیز کا مریض ہونا بہت ضروری ہے. ظاہر ہے وہ 40 دن کے لیے جاتے ہیں, آپ نے تو کہا کہ جو ویسے بھی جو ڈائبٹیز کا مریض ہے گھر کا کھانا کھائے, تیل کم, یہ سب, تو 40 دن باہر کا ہی کھانا کھانا, تو تھوڑی سی اور کچھ گائیڈنس دینا چاہیں گے کہ کیا سلیکٹیو چیزیں وہ کھائیں اگر آپ کو لگتا ہے وہاں پر بہت ایسا کھانا اویلیبل نہیں ہے جو آپ کھاتے ہیں. اچھا دیکھیں, وہاں پہ اگر آپ فرائڈ کی جگہ باربیکیوڈ یا گرلڈ یا روسٹڈ چکن استعمال کر لیں تو بہتر ہوگا, فرائی سے بچ جائیں گے. بے تحاشا چاول نہ کھائے جائیں, روٹی کھا لیں, روٹی مل جاتی ہے آرام سے, روٹی ڈرائی سی چکن کھا لیجیے, ساتھ میں دہی, جیسے لبان وہاں پہ بڑی کامنلی ملتا ہے, دہی شوگر فری بھی ملتا ہے جو کہ لسی کی طرح سے ہوتا ہے, گرمی میں اچھا ہوتا ہے, تھوڑا سا وہ استعمال ہے. بیلنسڈ غذا, تو بٹ آف ایوری تھنگ آپ کھائیں, وقت پہ کھائیں, ٹھوس کے نہ کھائیں, پیٹ کو ذرا سا ہلکا رکھیں, چلنے میں بھی آسانی ہوگی اور پیاس بھی زیادہ نہیں لگے گی. تیز نمک والی چیزیں نہ استعمال کریں, اس سے نقصان بھی ہے اور پیاس بھی زیادہ لگتی ہے. اور پھر سے کہوں گا میٹھے مشروب اوائڈ کریں. فروٹ کھا سکتے ہیں, کھانا بھی چاہیے دن میں ایک آدھ دفعہ, لیکن پورشن سائز, ایک تھوڑی مقدار, چھوٹی مقدار, ایک سیب کی جتنی مقدار کا پھل دن میں 2 دفعہ آپ کھا لیں, بیچ میں کھا لیجیے, 2 میلز کے بیچ میں ایز اے اسنیک کھایا جا سکتا ہے, اور یہ اگر خیال رکھیں تو بہت ضروری ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم نے ویسے کافی ڈیٹیل میں ڈسکس کری پریگننٹ خواتین جن کو دوران حمل شوگر ہے اور وہ حج پہ گئی ہوئی ہیں, ان کے لیے کوئی احتیاطی تدابیر بتائیں گے؟ آئی نو اٹس لانگ اینڈ سیپریٹ ٹاپک, لیکن کچھ ایسی خواتین بھی ہو سکتی ہیں. شارٹ دیکھیں, سب سے پہلے کہ یہ وہاں جا کے آپ کے جو سخت پیرامیٹر دیے گئے ہیں ایک پریگننٹ ڈائبیٹک کو, ان کی چھٹی نہیں ہو جاتی ہے. وہ سختیاں اتنی ہیں, شوگر کنٹرول اتنی ہی زیادہ کیئرفلی دیکھنی ہے, بلکہ زیادہ کیئرفلی چیک کرنا ہے, کیونکہ اب آپ کو خالی اپنا خیال نہیں رکھنا ہے, اس ہونے والے بیبی کا بھی خیال رکھنا ہے. سو آپ کی شوگر کنٹرول پرفیکٹ ہونی چاہیے, جس کے لیے آپ کی غذا کھانے کے اوقات پرفیکٹلی پلانڈ, وقت پہ اسنیکس, 3 اسنیکس 3 میلز ضروری ہے. اگر آپ ڈائبیٹک ہیں پریگننسی کے ساتھ آن انسولن, بہت مشکل ہو جاتا ہے. اینڈ اگر پاسبل ہو تو اپنی حج پوسٹ پون کر لیں, میں بھی نیکسٹ ایئر چلے جائیں, اور اگر اس سال جا رہے ہیں اور نہیں ماننے کو تیار ہیں تو پھر نہ جائے, خیال رکھیں, نہ جائے تو بالکل. اللہ تعالیٰ نے ہمارے مذہب میں بہت آسانیاں رکھی ہیں. ایک کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی اللہ کا شکر. آپ کو ڈاکٹر صاحب کو ہماری طرف سے سلام قبول ہو. وعلیکم السلام. اور ہمارا ایک رشتے دار ہے, وہ مکان بنا رہا تھا تو اس کے پیر پہ کیل گھس گیا. ٹھیک ہے. اور پھر اس کو برا نظر سے دیکھتا تھا, مطلب ادھر چھوٹے موٹے ڈاکٹروں کے پاس جاتا تھا, لیکن اس کا ہے شوگر ہے. ٹھیک ہے. وہ پیر جو ہے نا پھول ہو گیا, اور اس کے بعد جو ہے وہ بقائی اسپتال میں جا کر ادھر آپریشن کرایا. تو آپریشن کرانے سے 4 سال ہو گیا تقریباً, اس کا زخم ٹھیک نہیں ہونے, وہ بیچارہ پریشان ہے. وہ کیا کرے, ذرا مشورہ دے دینا کہ کہاں جائے. ڈاکٹر صاحب اپنا پتہ بتا دیں. ٹھیک ہے جی.
शुगर था, जख्म हील नहीं होना, آپ 4 اچھی साल جگہ پہ گئے تھے, وہاں علاج بہت اچھا ہوتا ہے جہاں کا آپ نے ذکر کرا, وہیں پہ دوبارہ جائیں. اگر زخم نہیں بھر رہا تو اس کو تھوڑا سا شاید آپریشن کی دوبارہ ضرورت ہے, خدا نخواستہ کچھ حصے شاید کاٹنے کی ضرورت پڑ جائے. اور پھر کبھی کبھی بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے یہی کہ ہوتا شوگر ہے, بھی لوگ مینٹین نہیں کر نہیں کر پا رہے پاتے. ہوتے. یہ سارے پیرامیٹرز ہوتے ہیں, وہ دیکھنا پڑتا ہے, وہی ہاسپٹل میں جا کے ہی مینیج ہو سکتا ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم نے ویسے تو آج کے ٹاپک کو ڈائبٹیز کو کنیکٹ کر کے کافی اوور آل تمام چیزوں کو شیئر کر دیا, ٹھیک ہے. آئی جسٹ وانٹ ٹو ریکویسٹ, ہمارے پاس ابھی 5 سے 7 منٹ ہے, کہ ڈائبٹیز ایک ایسا مرض بن چکا ہے جو اس وقت ہم پاکستان کو اگر لیں تو ہم نمبر 1 پہ آ چکے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے لائف اسٹائل خراب ہے, سب کچھ ہے, کووڈ کے بعد بچے ہر وقت گھر سے آن لائن ایوری تھنگ سب اب ایزی ایکسیس ہے ہر چیز کا, لیکن پھر بھی ہمیں اس مرض کو روکنا ہے, ورنہ تو آگے والے جو ہم ابھی کووڈ کا پینڈیمک دیکھ رہے ہیں, ہم شاید ڈائبٹیز کا پینڈیمک دیکھنے والے ہیں. تو آئی جسٹ وانٹ ٹو ریکویسٹ کہ آپ کی کیا سجیشنز ہیں, آپ اتنے مریضوں کو دیکھتے ہیں, آپ بھی کہتے ہوں گے کہ میں بھی تھک گیا ہوں دیکھ دیکھ کر, لیکن آپ کوئی گائیڈنس دینا چاہیں ہم سب لوگوں کو, سننے والوں کو. ایک کریکشن کروں گا, انفارچونیٹلی ڈائبٹیز کا پینڈیمک دیکھنے والے نہیں ہیں, دیکھ رہے ہیں, آ چکا ہے. بچاؤ ڈائبٹیز کا جو ہو گیا, جن کو ڈائبٹیز اس کا علاج کی تو بات ہوتی رہتی ہے. بچاؤ کے اندر سب سے پہلے ہمیں اسٹارٹ کرنا ہے میری اوپینین میں اپنے اسکولوں میں جا کے اپنے بچوں کے اوپر. بچوں کے اسکول کے اندر اگر آپ دیکھیں اسنیکس جو ملتے ہیں سارے انہیلدی ملتے ہیں. آپ کو فرینچ فرائز مل جائیں گے, فرائیڈ رولز مل جائیں گے, سموسے مل جائیں گے اسکولس کے اندر, یہ چیزیں کھانے کو ملتی ہیں. ہم گھر سے سینڈوچ نہیں لے کے جاتے, ناٹ کول, لیکن گھر سے کھانا جانا چاہیے, اچھے ہیلدی سینڈوچز بنا کے جانے چاہیے. ہمارے کلچرل چینج کی ضرورت ہے. ایون بیفور اسکول ڈیز, ٹوڈلر ایج سے بھی پہلے سے ہماری مائیں بچوں کو ٹھوس ٹھوس کے کھلاتی ہیں. پلیز برا نہیں مانیے گا میرے الفاظ کا, لیکن بچہ منہ موڑ رہا ہوتا ہے, اس کا منہ پکڑ کے منہ میں چمچے سے کھانا بھرا جاتا ہے. مائیں کہتی ہیں بیٹا یہ کھانا پلیٹ میں جتنا ہے سارا ختم کرنا ہے, اور پلیٹ میں اتنا سارا کھانا دے دیتی ہیں. چائلڈہڈ اوبیسٹی فیوچر ڈائبٹیز کی علامت ہے. ہمارے ایک بہت بڑا تضاد ہے ہماری سوسائٹی میں. ایک طرف ہمارے پاس میل نرش بچے ہیں اور ایک طرف اوور نرش بچے ہیں. نیوٹریشن کا خیال رکھا جائے, ہمارے بچوں کو ہیلدی فوڈ, جو کہ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا, کھانا چاہیے, جس میں فرائز, بٹر, نوڈلز, یہ سب چیزیں کم ہونی چاہیے. فرینچ فرائز, بیکری پروڈکٹس کم ہونے چاہیے, فاسٹ فوڈ کم ہونا چاہیے. اینڈ سب سے امپورٹنٹ, پلیز بچوں کو انکریج کریں کہ باہر جا کے کھیلیں, باہر جا کے کھیلیں. ساری فٹ بال ٹی وی اسکرین پہ ہوتی ہے ہمارے یہاں, وہ نہیں ہونا چاہیے. ایٹنگ آؤٹ, بچوں کو کہنا چاہیے اگر آپ کو بازار کا کھانا بھی اگر ہے تو ہفتے میں 1 دفعہ ملے گا, باقی گھر کا کھانا کھلائیں. یہ بچاؤ کا طریقہ ہے. موٹاپے سے بچانا, کھانا ہاتھ روک کے کھانا. اب میں خالی بچوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, جنرلی صحت کے لیے بہت ضروری ہے ہم ہاتھ روک کے کھائیں, موٹاپے سے بچیں. موٹاپا صحت نہیں ہے, موٹاپا بیماری ہے, اور اس سے اور ساری بیماریاں ہوتی ہیں. بیسٹ. آئی تھنک ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت بہترین بات کی, اور یہ بات سب سے اچھی ہے کہ اب ہم گیم صرف ٹیب اور گیجٹس پہ ہی کھیلتے ہیں, باہر جا کے کھیلیں, ابھی بھی جگہ موجود ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا کہ آپ ہمارے شو میں آئے. جینکس فارما کا بھی بہت شکریہ. ریڈیو کے شو پہ آپ کے کیسا لگا, ریڈیو کی اہمیت کو کیسے ڈیفائن کریے؟ ہاں, ریڈیو کی اہمیت کو ڈیفائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اینڈ آئی تھنک اس کو تو انڈر اسٹیمیٹ کرنا نہیں چاہیے. ہم لوگ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہماری آپ سے بات ہو رہی تھی دفتر باہر, کہ ہم ایک ایز اے نیشن انفارچونیٹلی پڑھنے کے شوقین نہیں ہیں. اینڈ ابھی بھی پبلک اویئرنیس, انٹرٹینمنٹ, ان سب ایجوکیشن, ان سب چیز کے لیے ریڈیو بیسٹ ہے. پلس دا فردسٹ ریچز, کہ پاکستان کے بے حد علاقے ابھی بھی ہیں جہاں پہ ٹی وی یا پرنٹ میڈیا نہیں پہنچتا, ریڈیو وہاں بھی پہنچ جاتا ہے. تو ہر انسان کو ایجوکیشن اینڈ انفارمیشن کے اینڈ اویئرنیس کے ساتھ ساتھ انٹرٹینمنٹ کی ضرورت بھی ہے, اینڈ ریڈیو یہ ساری چیزیں پرووائڈ کرتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر فار کمنگ. سامعین آپ سب کا بھی بہت بہت شکریہ. جینکس فارما پاکستان انڈوکرائن سوسائٹی کا بھی شکریہ کہ ہم اتنے بہترین ٹاپکس کو آپ سب کو ڈسکس کر سکتے ہیں, اور یہ ڈاکٹر بہت بزی ہوتے ہیں, اپنا ٹائم نکال کر آپ کے پاس آتے ہیں. آخر میں ایک چھوٹا سا واقعہ ہے جو میں شیئر کرنا چاہتی ہوں, کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں موجود تھے تو انہوں نے صحابہ اکرام کی خیال رکھنے کے لیے, کوئی بیمار ہو تو ایک طبیب رکھا. تو 6-7 مہینے گزر گئے تو اس طبیب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہا کہ میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں, کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ 6 مہینے سے میرے پاس کوئی مریض ہی نہیں آیا.
تو میرے یہاں پر رہنا کسی فائدے مند نہیں. تو آپ مجھے جانے کی جا سکتے تھے, لیکن میں جانے سے پہلے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر لوگ کیوں اتنا زیادہ بیمار نہیں ہوتے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک ہی جواب دیا, یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں وہ بھوک چھوڑ کر کھاتے ہیں, اعتدال سے کھاتے ہیں, اس لیے ہم بیمار ہی نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, یہ بہترین بات ہے, اس کو اپنے ساتھ مان لیجیے. جتنے ڈاکٹرز آتے ہیں وہ یہی بات کہتے ہیں, اور آئی تھنک یہ ہمارا اسلام, ہمارا مذہب ہمیں سکھاتا ہے کہ کم کھانا ہے اور بھوک چھوڑ کے کھانا ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ پیر کے دن صبح پھر ملیں گے 10 سے 11. اللہ حافظ.